السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ عشاء رحمان اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں FM4K TV کے پروگرام ناز برداریاں میں، جو پاکستان کا سب سے معتبر حالات حاضرہ کا پروگرام ہے۔ ویورز، اس پروگرام میں ہمیشہ کی طرح میرے سوالات کے جوابات دینے کے لیے اور ان پر اپنا بے لوگ تجزیہ کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہوتے ہیں ہمارے ملک کے نامور کالم نگار، سینئر تجزیہ کار جناب ادریس ناز صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، PTI کے چیئرمین عمران خان صاحب، جن لوگوں کی بنیاد سے وہ اپنی سیاست کے عروج پہ پہنچے، آج انہیں ہی غدار اور چور کہہ رہے ہیں۔ جن لوگوں کی وجہ سے جن کو وہ غدار کہہ رہے ہیں، چور کہہ رہے ہیں، کبھی انہیں کہا جاتا تھا کہ یہ عمران خان صاحب کے ATM ہیں، یہ ان کے ATM کے طور پہ کام کرتے ہیں۔ جہانگیر ترین صاحب ہیں، علیم خان صاحب ہیں، ان کے بارے میں وہ آج سے 5-6 سال پہلے جو ان کے بیان آ رہے تھے، تقاریر میں ان کی حمایت کرتے تھے، اور کل پرسوں کی ان کی جو کانفرنس آئی ہے اس میں انہوں نے بالکل ان کے اپوزٹ اپنی رائے دی ہے۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ عشاء، پاکستان سیاست کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ اس ملک میں محب وطن اور کرپشن سے پاک صاف شخص وہ ہے جو آپ کا ساتھ ہے، جی، جو آپ کا حامی ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ جہانگیر ترین جو ہیں عمران خان کے سب سے قریب رہے، ایون جی تحریک انصاف کے الیکشن کے درمیان وہ جنرل سیکریٹری تھے۔ اچھا، یہ جو ہوا ہے نا، یہ ان کی پارٹی پالیٹکس تھی۔ جہانگیر ترین پہلے بھی ویسے ہی تھے، جی جتنے کرپٹ خان صاحب کو آج نظر آ رہے ہیں اتنے ہی کرپٹ پہلے بھی تھے۔ وہ پہلے دن سے انہوں نے جو دولت کمائی ہے اس پاکستان میں، جو انہوں نے چینی جو کچھ بھی کیا انہوں نے، یہ اس سے پہلے بھی تھا۔ پرویز مشرف کے دور میں بھی وہ ایسے ہی تھے، ٹھیک ہے۔ اور آپ کو شاید یاد ہوگا وہ ویڈیو بڑے پیسے دے کے ڈیلیٹ کروائی گئی۔ ان کی ایک ویڈیو یوٹیوب پہ بڑی دیر تک رہی۔ انہوں نے سر پہ شراب کا جام رکھ کے اتنا خوبصورت رقص کیا تھا جہانگیر ترین صاحب نے، اور شراب کا جام جو ہے نا اس میں سے نہ شراب گری ہے نہ سر سے جام گرا، اتنے بڑے ڈانسر ہیں وہ۔ یہ پرویز مشرف کے دور میں جب وہ وفاقی وزیر تھے اس زمانے کی بات کر رہا ہوں۔ تو وہی جہانگیر ترین جب عمران خان صاحب کے قریب آتے ہیں تو وہ دنیا کے بہترین انسان تھے، ذہین ترین تھے، بہترین تھے، جہانگیر ترین تھے۔ لیکن جیسے ہی خان صاحب کے اپنے مقاصد پورے ہوتے ہیں، ان کی گورنمنٹ بن جاتی ہے اور کرپشن کے کیسز آتے ہیں، کسی ایک کی قربانی دینا ہوتی ہے۔ اور میں نے کہا نا کہ ان کی پارٹی میں ایک بنیادی طور پر اختلاف تھا شاہ محمود قریشی صاحب کے درمیان اور ان کے درمیان۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے پوری تیاری کی ہوئی تھی کہ پنجاب کا وزارت اعلیٰ کا منصب انہوں نے سنبھالنا ہے، لیکن جہانگیر ترین صاحب نے ان کی ایک نہ گلنے دی۔ ان کے ساتھ چونکہ بشرا بی بی کا تعاون تھا، خاتون اول کا، تو انہوں نے اپنا بندہ لائے۔ وہ تو چاہتے تھے کہ علیم خان کو لاتے، لیکن علیم خان صاحب پر اس وقت کرپشن کے کیسز تھے، وہ نیب زدہ تھے، ان کو تو نہ بنایا جا سکا پنجاب کا وزیر اعلیٰ۔ لیکن پھر انہوں نے اس بندے کو پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے طور پر پیش کیا جس کے ذریعے وہ اپنی من مانی کر سکتے تھے۔ لیکن اتنی زیادہ کرپشن ہوئی خان صاحب کی ناک کے نیچے کہ انہیں جہانگیر ترین کو قربانی کا بکرا بنا کے پیش کرنا پڑا، اور انہیں پارٹی عہدے سے بھی فارغ کیا، اور پھر جو کچھ ہوا اس کے بعد سے جہانگیر ترین کے بارے میں عمران خان صاحب نے اپنے پارٹی کے لوگوں سے بھی بار بار کہا کہ آپ نے ان کے بارے میں سٹیٹمنٹ نہیں دینی ہے، آپ ان کے بارے میں کچھ نہ کہیے گا۔ پارٹی کے لوگ کچھ کہنے لگتے تھے، خان صاحب انہیں روکتے تھے۔ لیکن جب جہانگیر ترین خان صاحب نے دیکھا کہ اب میری پارٹی میں کوئی جگہ نہیں ہے، اور خان صاحب نے 3.5 پونے 4 سال میرے بغیر مطلب گزار لیے ہیں، اور اب تو خان صاحب کے جانے کا وقت ہو گیا 1 سال بعد، اور میری جگہ نہیں بن رہی، اور اگلے سال لگتا ہے مجھے ٹکٹ بھی نہیں دیں گے اگلے الیکشن میں، تو پھر انہوں نے مسلم لیگ نون سے رابطے بڑھائے۔ اور جب یہ بات بالکل عیاں ہو گئی کہ اب وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ کھڑے ہیں اور انہوں نے خان صاحب کی گورنمنٹ کو گرانے میں بھرپور کردار ادا کیا، وہ الگ بات کہ ابھی تک انہوں نے ان لوگوں کے ووٹس لیے نہیں جو علیم خان گروپ کے ہیں اور جو لوگ جہانگیر ترین گروپ سے ہیں، ان کے ووٹس کی ضرورت نہیں پڑی، وہ اتحادیوں کے ووٹ لے کر اس وقت 2 ووٹوں کی حکومت سے ٹکے ہوئے ہیں۔ تو ابھی تک وہ کارڈ انہوں نے استعمال نہیں کیا۔ لیکن یہ بات ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ علیم خان صاحب اور جہانگیر ترین کے جو لوگ ہیں جن کے 25-25 کروڑ روپے کی باتیں آ رہی تھی، ہمیں تو اس بات کا علم نہیں ہے، نہ ہمارے سامنے دیے گئے۔ جو کچھ بھی ہوا، یہ پیسے کس نے دیے ہیں؟ جہانگیر ترین صاحب نے دیے ہیں یا جہانگیر ترین صاحب نے لیے ہیں یا کیا ہوا ہے؟ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہاں پہ بریف کیس جو ہیں وہ آتے جاتے رہتے ہیں، کبھی عدلیہ کی طرف جاتے ہیں اور کبھی سیاستدانوں کی طرف جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے۔ تو اس دفعہ کیا ہوا، اب جب عمران خان صاحب نے سمجھ لیا کہ جہانگیر ترین ان کے ساتھ نہیں ہے اور نہ ہی علیم خان ان کے ساتھ ہیں، اور بیانیے بھی آنے شروع ہو گئے، تو اب عمران خان صاحب نے پھر ان کے خلاف محاذ لے لیا ہے، اور اب انہیں وہ کرپٹ نظر آتے ہیں، اب انہیں چور نظر آتے ہیں، اب وہ سب کچھ کہیں گے عمران خان صاحب۔ یہ پاکستانی سیاست کا بہت بڑا المیہ ہے۔ اور میں ایک بات کہوں گا اپنے ویور سے، جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں پاکستانیوں سے، میں کہتا ہوں آپ پاکستانی کیوں نہیں بنتے؟ آپ دیکھیے وہ جہانگیر ترین جو جہاز لے کر اڑتے تھے اور آپ نعرے لگایا کرتے تھے
اور کہتے تھے ایک اور وکٹ گرنے والی ہے کیونکہ جہانگیر ترین صاحب جہاز میں بیٹھ گئے ہیں. جی یہ وہ ہمارے تھے نا پی ٹی آئی کے کارکن. بالکل ایسا ہی. اچھا وہ جہانگیر ترین کے آنے جانے سے بڑے خوش ہوتے تھے. آج وہ جہانگیر ترین کے چونکہ عمران خان صاحب کا بیانیہ بدل گیا نا, تو آج وہ انہیں گالیاں دے رہے ہیں. کبھی سوچئے گا پاکستانی بن کے, یہ لوگ پاکستان کی تاریخ کے مکروہ ترین چہرے ہیں جتنے بھی ہیں. میں ایک کا نام لیے بغیر مجھے سے اچھا مجھے لوگوں نے کہا, انہوں نے کہا جی آپ کے چینل کی ریٹنگ بڑھ سکتی ہے, آپ کہیں سے کہیں جا سکتے ہیں, آپ ایسے کریں کہ کوئی ایک پارٹی چن لیں, آپ اس کا دفاع کریں گے, اس کے جو کارکن ہیں وہ آپ کے فالورز بن جائیں گے, اور آپ بھی راتوں رات آپ کے, میں لعنت بھیجتا ہوں ایسی فالورشپ پہ جو اپنے وطن کے ساتھ غداری کر کے. مجھے نہیں چاہیے. میں نے پہلے دن کہا تھا کہ میرے چینل کا جو ہے ہم کہاں کھڑے ہیں, پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں, پاکستانی اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں, اور ہم عوام کے ساتھ کھڑے ہیں. مجھے 100 سال لگ جائے گا نا اگر میری زندگی رہتی ہے, کوئی بات نہیں, مجھے نہیں راتوں رات فالورز چاہیے, لیکن میں اپنا ضمیر نہیں بیچ سکتا. میں تو ایسے نہیں کر سکتا خان صاحب کی طرح کہ پہلے جہانگیر ترین صاحب جب ان کی پارٹی میں تھے تو ان کے قصیدے پڑھتا, آج خان صاحب نے انہیں برا کہہ دیا تو میں بھی برا کہنا شروع کر دوں. نہ ہی میں مسلم لیگی ہوں, میں پٹواری نہیں ہوں کہ جس کو شہباز شریف صاحب قبول کر لیں اس کے میں قصیدے پڑھنا شروع کر دوں, اور جب وہ ان کو چھوڑ کے چلا جائے تو میں کہوں اس سے زیادہ گھٹیا پاکستان کی سیاست میں کونی ہے. جب ان کے پاس لوگ آ رہے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ان کا ضمیر جا گیا, اور جب جا رہے ہوتے ہیں تو ان کو لوٹے کہنا شروع کر دیتے ہیں, پھر وہ غدار کہنا شروع کر دیتے ہیں, پھر وہ کرپٹ لوگ ہوتے ہیں. عشاء پاکستانی بن کے کبھی سوچئے گا, مجھے پتہ ہے کون کون سا صحافی کتنے پیسے لیتا ہے, مجھے پتہ ہے کس نے 1600 روپے پہ 1600 روپے کی لیز پہ پیٹرول پمپ لیا تھا, مجھے پتہ ہے کہ وہ کون سے 22 صحافی تھے جن کو 5 لاکھ روپے مہینہ آتا تھا عمران خان صاحب کے دور میں وزیر اعظم ہاؤس سے. میں کسی کی میڈیا ٹیم کا حصہ نہیں ہوں الحمدللہ, کیا مجھے اپروچ نہیں ہوتا, لیکن میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے پیسے پہ. عشاء نہ مجھے ایسے فالوور چاہیے. پاکستانی قوم کو ایک دفعہ سوچنا ہے. میں بار بار کہتا ہوں آپ پی ٹی آئی کے نہ بنے, آپ مسلم لیگ کے نہ بنے, آپ پیپلز پارٹی کے نہ بنے, جیالے نہ بنے, آپ ایک دفعہ پاکستانی بن کے سوچئے کہ آپ کی لیڈرشپ کیا کر رہی ہے. اب آنے والے وقت میں آپ دیکھیے گا جہانگیر ترین آج برے ہوئے ہیں. آپ کو یہ آج بریکنگ نیوز دیتا چلوں, خان صاحب کو 5 سے 7 لوگ اور چھوڑنے والے ہیں آنے والے دنوں میں. پھر ان کے بارے میں دیکھیے گا. اچھا خان صاحب کے جب پارٹی کے لوگ انہیں چھوڑ گئے تھے, جو ایم این اے ایم پی ایس تھے, جب خان صاحب کو چھوڑا ان کے بارے میں خان صاحب نے کیا کہا تھا, وہ بھی تو سارے غدار ہیں نا جن کے خلاف یہ الیکشن میں وہ لوٹے ہو گئے نا. تو جب تک خان صاحب وہ آپ کے غلام رہیں, آپ کے مرید رہیں, آپ کے فالوور رہیں, آپ کے پیچھے پیچھے چلیں, آپ کی بری بات کو اچھی بات اور اچھی بات کو ہاں میں ہاں ملاتے رہیں, تب تک تو وہ ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ غدار ہیں. اور خان صاحب کو سوچنا ہوگا کہ ان کی اہلیہ جنہوں نے بعد میں ان پہ کتاب لکھی, خان صاحب اتنے اتاولے ہو چکے تھے, انہوں نے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے کہا تھا اور نواز شریف جلدی جلدی اقتدار چھوڑ پھر میں نے شادی بھی کرنی ہے. تب وہ دنیا کی سب سے بہترین خاتون تھی جس کو خان صاحب اپنے نکاح میں لینے کے لیے اتنے اتاولے تھے کہ انہوں نے کنٹینر پہ یہ اعلان کیا تھا کہ میں شادی کرنے جا رہا ہوں. اور آج خان صاحب اس کے بارے میں کیا ویوز رکھتے ہیں, وہ خان صاحب کے بارے میں کیا رکھتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ خان صاحب کی بات کو اتنی امپورٹنس نہیں دینی چاہیے, کیونکہ میں یوتھیا نہیں ہوں. ان لوگوں کا کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے, ان کا ایک ہی کرائیٹیریا ہے کہ ہمیں اقتدار میں لانے کے لیے جہانگیر ترین یا کوئی بھی بدترین ان کو اقتدار میں لانے کے لیے کچھ بھی کر گزرے, یہ ان کے لیے بہت اچھا ہے. لیکن جب ان کے خلاف کوئی جائے گا, ان کو اقتدار سے ہٹانے کے لیے کسی اور کا اعلی بنے گا, تو وہ دنیا کا غلیظ ترین شخص ہے. تو علیشہ یہ ہمارے قوم کا, ہماری سیاست کا المیہ ہے. میں بار بار کہتا ہوں کہ پاکستان میں جمہوریت جو ہے یہ پیسوں پہ چلنے والی جمہوریت ہے. میں اس سسٹم سے بہت نالاں ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت اتنی مہنگی ہوگی. یہاں جس ملک میں یونین کونسل کا الیکشن, ایک چیئرمین کا الیکشن جس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوتا, 1 کروڑ سے وہ الیکشن شروع ہوتا ہے, اور جس ملک میں ایم این اے کا الیکشن 50 کروڑ سے شروع ہو رہا ہو, وہاں آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں. خیر یہاں کوئی جمہوریت نہیں, یہاں پیسے کے بل بوتے پر آپ ضمیر خریدتے ہیں. تو خان صاحب کے ساتھ جب تک وہ لوگ تھے وہ زندہ ضمیر تھے, اب مردہ ضمیر ہیں, اب وہ غدار ہیں. اور خان صاحب کو چاہیے, میں تو چاہتا ہوں کہ خان صاحب ان لوگوں کے خلاف, جہانگیر ترین کے خلاف, امیر ترین کے خلاف, ذلیل ترین کے خلاف, ان سب کے خلاف خان صاحب جائیں, کورٹس میں بھی جائیں, ان کی کرپشن کو وہ ثابت کریں جو انہوں نے کہا ہے نا کرپٹ لوگ ہیں. اب چاہیے کہ خان صاحب وہ سامنے لائیں. علیم خان صاحب نے تو بولا نا کہ وہ آئیں اور مجھ سے اور جہانگیر ترین صاحب آن ایئر جو ہے مناظرہ کریں, بات کریں. علیشہ مناظرے سے کیا ہوگا, یاد رکھیے گا یہ تو سارے پولیٹیکل سٹنٹس ہیں, آپ کو بھی اس بات کا پتہ ہے. جی سر. اچھا آپ کو نہیں پتا بات. اچھا میں بار بار کہتا ہوں کہ خان صاحب باتوں میں تو ان سے کوئی بھی نہیں جیت سکتا. میں یہ آپ کو لکھ کے دیتا ہوں, اگر علیم خان نے یہ کہہ دیا نا, چونکہ چور ہے نا سارے, تو ایک جملہ یاد رکھیے گا,
یہ واصف علی واصف کا ایک جملہ تھا, اس نے کہا تھا کہ جب جھوٹا آدمی سچ بولنے لگے تو خوش نہیں ہونا چاہیے کہ ایک جھوٹے آدمی نے سچ بولا ہے, تب خوف زدہ ہونا چاہیے کہ اب سچ خطرے میں ہے. اب سچ جو ہے, یاد رکھیے گا, جب کوئی کرپٹ بندہ سچی بات کرنے پہ تل جائے, وہ کہے کہ اس ملک میں کرپشن نہیں ہونی چاہیے, تو آپ خوف زدہ ہو جائیں, سمجھ آئیے گا کہ اب صفائی جو ہے اب خطرے میں ہے. جب اب خان صاحب کی طرف دیکھیے نا, جب خان صاحب کنٹینر پہ ہوتے تھے, جو ان کی گفتگو ہے, آپ کو لگتا نہیں تھا کہ وہ جیسے ساری کی ساری کشف المحجوب انہوں نے یاد کیا اور وہ ساری پڑھ رہے ہیں؟ لیکن جیسے ہی خان صاحب اقتدار میں آتے ہیں, اس کے بعد کیا ہوتا ہے, وہ شہباز شریف صاحب جو یہ کہا کرتے تھے کہ میں زرداری کا پیٹ پھاڑ کے لوٹی ہوئی دولت باہر نکالوں گا, اور پھر وہ ان کی گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے دونوں بھائی مل کے, ان کے لیے گاڑی کے دروازے کھول رہے تھے کیونکہ اس وقت انہوں نے اپنا اقتدار بچانا تھا. آج کیا کر رہے ہیں, وہ زرداری صاحب کے تلوے نہیں چاٹ رہے. اور اگلی بات سنیے, وہ شہباز شریف صاحب جو انگلی ہلا کے کہا کرتے تھے مجھ پہ ایک دھیلے کی کرپشن ثابت کر دیں تو میرا نام شہباز شریف نہیں, وہ بڑے سمجھدار آدمی, انہیں پتا ہے کہ پاکستان کا قانون ایسا ہے, قیامت تک ان پر ایک دھیلے کی کرپشن ثابت نہیں ہو سکتی. وہ اربوں خربوں روپے ڈکار گئے اس ملک کے, لیکن ان پر اللہ کے فضل و کرم سے ایک دھیلے کی کرپشن ثابت نہیں ہو سکتی. یہ سارے کا سارا حسن جو ہے, یہ آپ کی جمہوریت کا حسن ہے. یہ سارے کا سارا کمال آپ کی جمہوریت کا کمال ہے کہ اس ملک میں کسی پر دھیلے کی کرپشن ثابت نہیں ہو سکتی. جہانگیر جتنا مرضی لوٹ کے چلا جائے, لیکن وہ عمران خان صاحب کے ساتھ رہے, ان کے کنٹینر پہ رہے, ان کے باڑے میں رہے. باڑا سمجھتے ہیں نا آپ, وہ جو جانوروں کے لیے ہوتے ہیں, ان کے باڑے میں رہے وہ, تو وہ پھر ٹھیک ہے. اگر وہ کسی اور کے کنٹینر پہ چلا جاتا ہے, کسی اور کے ٹوکرے میں چلا جاتا ہے, تو پھر وہ دنیا کا بدترین انسان ہے. یہ تو ہماری پالیٹکس ہے اور اس پہ مجھے دکھ ہے, اسی کا میں اظہار کرتا رہتا ہوں.